بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیل نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام پارٹ 2۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو بولے، اے میرے رب، میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ایک عورت تو ہلاک ہو چکی ہے، اب تو چاہے میرے بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ ترجمہ، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان سے موافق نہیں ہے۔ بس کچھ ہی دیر میں موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ قولہ تعالی، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال۔ ترجمہ، اور بولا، سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹہرنا تحقیق میرا رب ہے، بخشنے والا میرا مہربان اور بہتی رہی پانی کی نہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی، کشتی پانی پرواہ ہو گئی اور گلزار سے آدمی کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پھیرا۔ قدرت الہی سے دو خوف اس کی ناک سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی اور ابلیس علیہ السلام نے خضیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوار ہونے لگے تب خدا کی بارگاہ میں فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو دو بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن تک کشتی پر رہے۔ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی اور جوئی پہاڑی پر اوریا پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش وقفے سے ہوئی اور زمین خشک ہو گئی اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام اس دن زمین حجاز میں تقریباً 17 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئے اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جہاں کئی پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تھا کہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کی حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی اور 7 دریائے زمین پر جاری کیے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا
موت لے گیا تھا اور وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا کہ وہ زمین پر گیا اور سبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر وہ واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، جتنے اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں مل گئیں، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب حاری میں عرض کیا، آواز آئی، اے ابلیس العین نے چرا لیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی اور اسے ایک شرط بھی دی کہ جب تم بوگے تو اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ پھر یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کیا اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا، اور جب کھول کے اپنے عمل میں لائے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ کو صرف ایک دفعہ پانی دیا، اور شیطان تو لعین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سران تینوں کا جانوروں کو مار کر خون نکالا، اور جو شیرنی کے انگور میں ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اسی سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس العین کی پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا دے کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدائے عز و جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم علیہ السلام کو حق تعالی نے بنایا تو ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا۔ سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تو میں نے حسد کر کے نہ کیا، اسی لیے میں سزا اور لعنت کا ہوا۔ اللہ تعالی نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا خاک سے اور مجھے بنایا نار سے، اس لیے حق تعالیٰ اپنی درگاہ میں مردور کی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر سوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا، اس لیے بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس العین جب یہ ماجرہ حضرات نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، بعد میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا
तब उन्होंने एक जूदी पहाड़ पर एक मस्जिद बनाई और वहाँ बस्ती बन गई और नाम इस बस्ती का समानींद रखा, यानी इसके मायने हैं इसी आदमी मोमिन और मोमिना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ साथ वहाँ रहते थे और उसके चंद रोज़ के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई। फिर औलाद उनकी साम, हाम और याफिस बाकी रहे। चनाचा ये पूरी मखलूक़ात इन तीनों की नस्ल से है। अहले अरब व अजम साम की औलाद है और अहले हशम हाम की औलाद से हैं और अहले तर्किस्तान याफिर की औलाद से हैं। और मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रोज़ सो गए थे, हवा से कपड़ा औरत की सतर का अलग हो गया था और हाम की नज़रें उस पर पड़ी तो वो हंस कर पागल हो रहा था और साम की नज़र जब पड़ी तो उसने कपड़ा ओढ़ा और जब नूह अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए तो उन दोनों का माजरा सुना और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने साम को दुआएं दी। इस वास्ते उनकी औलाद पैगंबर और हाम को बद्दुआ दी, उसी वजह से उनका मुँह स्याह हुआ और औलाद भी उसकी स्याह रही। और बाज़ ने कहा कि हाम ने साम को आदी दी थी, इसलिए औलाद उनकी पैगंबर हुई। और मरवी है कि उमर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 14 बरस के थे और एक दूसरी रवायत में है कि 1020 वर्ष के थे और तीसरी रवायत में है कि 1000 वर्ष के थे और एक रवायत में है कि 9.5 वर्ष के थे और गालिबन यही सही है। सूरत अल-अनकबूत में मज़कूरा है जब नूह अलैहिस्सलाम ने इस दारफ़ाई से रहलत फरमाई तो फरिश्तों ने उनसे पूछा, ए शेखुल अंबिया, दुनिया को कैसा दिखा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो मालूम हुआ कि एक दरवाजे से घुसकर दूसरे दरवाजे से निकल आया। चनाचा एक दिन उनके पास शैतान आया और उसने लोगों से कहा कि तुम लोग किसकी परस्तिश करते हो? उन लोगों ने शैतान से कहा कि हम लोगों को कुछ भी इल्म नहीं है कि किसकी माबूद की परस्तिश करें। ये बात उन लोगों को सुनकर शैतान ने कहा, मैं तुमको बताऊंगा जिसकी तुम्हारे बाप दादा परस्तिश करते हैं। तब शैतान ने उन लोगों में से चंद को लेकर खुतबा हिंदुस्तान आया और वहाँ के रहने वालों के लोगों पर सितिश करते उन लोगों को दिखाई और उनको फिर अच्छी तौर पर बुत परस्ती की तलकीन की। पूरे तरीके से बुत परस्ती का आदी बनाया और वो लोग जो शैतान के हमरा हिंदुस्तान आए थे वहाँ से उन 5 बुतों को उठाकर अपने घरों में ले गए।